تعالیٰ جب مسجد کی طرف جانے لگے تو بیوی نے ام سلیم نے ہاتھ پکڑ کر کہا میرے شوہر جا رہے ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے ایک مسئلہ پوچھ لینا، میری طرف سے ایک مسئلہ معلوم کر لینا۔ کہا کیا؟ آئے میرے پیارے شوہر، مسئلہ یہ ہے کچھ دنوں پہلے میری کسی سہیلی نے میرے پاس کوئی چیز امانت رکھی تھی، میرے پاس اس نے امانت کے طور پر رکھی تھی کہ جب میں تم سے یہ چیز مانگوں تب تم مجھے دے دینا۔ کئی مہینوں سے وہ چیز میرے پاس تھی، آج میری سہیلی مجھ سے وہ چیز مانگ رہی ہے تو میں اس کو وہ چیز لوٹاؤں یا نہ لوٹاؤں؟ ابو طلحہ کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں اے میری بیوی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی بتائیں، یہ چھوٹا سا مسئلہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں، کیوں ہم نبی کو پریشان کریں؟ اچھا آپ کو معلوم ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا کیا؟ کہا جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو، اس نے جب رکھا ہو وہ مت دیکھو، لیکن اس نے جب بھی مانگا اسی وقت اس کو دینا پڑے گا۔ تمہارے پاس وہ امانت چاہے کتنی سال کی ہو، آج اگر اس نے مانگی ہے تو وہ ٹھیک ہے، آج ہی اس کو دو، یہ اس کی امانت ہے، تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے، دکھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی امانت ہے، اس کی امانت کو اس کے حوالے کرو۔ کہتی ہے میرے پیارے شوہر اب مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے تو اب غور سے سنیے، آج سے کچھ مہینے پہلے اللہ نے مجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں، اللہ نے مجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں، کل عصر کی نماز کے بعد اللہ نے وہ اپنی امانت مجھ سے مانگی، میں اس کو انکار نہ کر سکی، میں نے اللہ کی امانت کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اس نے مانگی، ہم نے اس کی امانت اس کو دے دی، میرا بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ کتنے پرسنٹ موت کے اس منظر کے بعد میرے بھائیوں ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں، جب یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے تو یہ بھی یاد رکھیے، مرنے پر کسی کے انتقال پر ہمیں اپنی سیما نہیں لانگنی چاہیے۔ بہت سی جگہ پر دیکھا گیا ہے کر کر کے ایسا لگتا ہے جیسے انہی کا بیٹا ہے، کسی کا اور بیٹا تھا ہی نہیں۔ آپ سیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا جو اپنے بچے کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس بیٹھ گئے اور اس کو تسلی دینے لگے، خاتون کیا ہوا ہے؟ کوئی بات نہیں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نیک بدلہ دے گا۔ اس عورت کی زبان سے کچھ بدزبانی ہو گئی، اس نے اپنے اندر آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور وہ پہچان نہ سکی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے جو جملے کہے وہ یہ، ارے جا یار، جا جا جا، جو میرے اوپر گزری ہے وہ تیرے اوپر نہیں گزری، بیٹا میرا مرا ہے تیرا نہیں۔ آپ سمجھ گئے اس وقت اس کی حالت، اس کی کنڈیشن دوسری ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، اٹھے اور سیدھے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس خاتون سے، اس عورت سے دوسرے لوگوں نے کہا تمہیں معلوم تھا وہ کون ہستی تھی جو تمہارے پاس بیٹھی تھی اور یہ جملے تم نے اس شخصیت کو کہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، بیٹا میرا مر گیا ہے اور وہ ہمیں تسلی دے رہا ہے۔ ارے مجھے کہاں سے صبر آ جائے گا، بیٹا میرا مرا ہے، اس کا تھوڑی مرا۔ لوگوں نے بتایا ارے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو تم نے یہ بد زبانی کی، یہ بد کلامی سے تم ان کے سامنے پیش آئی ہو۔ اس عورت کو احساس ہوا اللہ کے نبی تھے، یہ رسول اللہ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ کہا اللہ کے نبی اب مجھے صبر آ گیا ہے، آپ نے
صبر کی تلقین کی، میں صبر کرتی ہوں اپنے بیٹے کے انتقال پر۔ تو آپ نے جو جملے کہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، صبر اب تم کر رہی ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صبر تو اسی وقت کرنا تھا جب بچہ فوت ہوا تھا، جب بچے کا انتقال ہوا تھا، اسی وقت تمہیں صبر کرنا چاہیے تھا، تم نے اس وقت صبر نہیں کیا، اب تم صبر کر رہی ہو۔ ارے بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، اب تمہیں آ گیا تو کیا ہوا، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ بے قابو ہو جاتی ہے ہماری ماں بہنیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس واقعے تک پہنچ پاؤں اور اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بتا سکوں کہ دیکھیے عورتوں کا کردار صبر کے سلسلے میں یہ ہوا کرتا تھا، اور آج ہماری ماں بہنیں کس طریقے بیٹا بیٹی کے انتقال پر کس طریقے سے ماحول، کس طریقے سے ہا ہو اور ہو ہلا کرتی ہے۔ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا بیٹا جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا، آپ کا اپنا بیٹا 18 مہینے کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ ماریہ قبطیہ خبر بھیجتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی کی نفس سانس اکھڑ رہی ہے، جلدی آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے آئے، اپنے بیٹے کو جاگنی کے عالم میں دیکھا، ابراہیم کو جاگنی کے عالم میں دیکھا۔ 18 مہینے کا وہ بچہ، 1.5 سال کا وہ بچہ، 18 مہینے کا وہ بچہ جاگنی کے عالم میں آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ماریم قبطیہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی روم میں آ گئے، حجرے میں داخل ہو گئے، تو بیٹا اٹھا کر جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ کے نبی نے ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، شاید آپ کا وہ بیٹا ابراہیم آپ ہی کی گود کا ویٹ کر رہا تھا، آپ ہی کی گود میں جان توڑ دینا چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی نبی اکرم نے اس کو اپنی گود میں لیا، اس کی آخری سانس قفس سے انسوی سے پرواز کر گئی۔ 1.5 سال کا ابراہیم اس دنیا سے فوت ہو گیا، رخصت ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسوؤں سے کسی نے منع نہیں کیا، غم کے آنسو، دکھ کے آنسو، غم کے آنسو اور محبت، فرط محبت میں آنسو، یہ کوئی نہیں روکتا ہے آپ کو۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو چٹائی کے اوپر رکھا۔ بخاری شریف کتاب الجنائز کے الفاظ پر غور کیجئے، نبی اکرم کی زبان سے اس وقت یہ جملے نکلتے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، تیری جدائی سے آنکھیں اشک بار ہیں۔ ان العین تدمع، تیرے باپ محمد کی آنکھیں بھی اشک بار ہیں۔ والقلب يحزن، اور میرا دل بھی غمگین ہے، میرا دل بھی غمگین ہے۔ ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، یعنی ہم ایسے ورڈز یوز نہیں کریں گے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے، جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ تم اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک غم کا سوال ہے، فکر کا سوال ہے، وہ غم ہے مجھے، وہ درد ہے مجھے، وہ دکھ ہے مجھے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تیری جدائی سے تیرا باپ غمگین ضرور ہے، اے ابراہیم تیری جدائی سے تیرے باپ کو تکلیف ضرور پہنچی ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا پروردگار، جس سے میرا مولا، جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ہم ایسے جملے ادا نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے صبر۔ اچھا، آپ ہی کے علاقے کی عورتیں نہیں، ہم لوگوں کے علاقے کی بھی عورتیں، پتہ نہیں کبھی کبھی جب کوئی بچہ مر جائے تو وہ کھلونے بھی اٹھا لاتی ہیں، اب اس سے کون کھیلے گا، ایسا روتی ہیں وہ، کبھی جھنجھنے، کبھی کھلونے، کبھی رکشہ، کبھی گاڑی، ایسا لگتا ہے جیسے، اب ہم کیا بتائیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، نہ برا لگ جائے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے، نبی کے زمانے کی اس عورت سے بھی سبق حاصل کیجئے جو اللہ کے رسول سے کہنے لگی جا جا تیرا بیٹا تھوڑی مرا، میرا مرا، جس پر گزرتی وہی جانتا۔ بعد میں وہ آئی معافی مانگی، لیکن نبی اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، معافی مانگ رہی ہوں، معاف تو کر دیا،
اس نے کہا صبر آ گیا. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى. صبر تو وہ ہے جو پہلے مصیبت کے وقت کیا جائے, بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. میری ماں بہنوں آؤ سنو, تمہارے لیے ایک اور نصیحت. حضرت ام سلیم کے اس واقعے کو ذرا سامنے رکھیے. بیٹا ان کا بیمار تھا, دوا علاج چل رہا تھا. ان کے اس بچے کے باپ ام سلیم کے شوہر ابو طلحہ روزانہ صبح جاتے تھے, شام کو آتے تھے. اچانک ایک دن صبح کام سے گئے ہوئے ہیں اور بیٹا یہاں انتقال کر گیا بیماری میں. چھوٹا سا بچہ. اور اب سنیں ہماری ماں بہنیں, ام سلیم کا چھوٹا سا بیٹا, ابو طلحہ کا چھوٹا سا بیٹا انتقال کر گیا. محلے کی 2-4 عورتوں کو پتا چلا. ام سلیم نے کہا سنو, میرے شوہر باہر گئے ہوئے ہیں, شام کو مغرب کی نماز کے بعد واپس آئیں گے. تم میں سے کوئی بھی عورت یا کوئی بھی شخص میرے شوہر کو میرے بیٹے کی موت کی خبر نہیں دے گا. میرے بیٹے کی موت کی خبر میں ہی دوں گی. ام سلیم نے کھانا بنایا. مغرب کی نماز کے بعد ابو طلحہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں, او سنو, ام سلیم نے کھانا بنایا. پڑھیے, کھانا بنانے کا لفظ موجود ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سچ ہے. جس کے گھر میں کوئی میت ہو جائے, انتقال ہو جائے, اس کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا, رشتہ داروں کی طرف سے کھانا آتا. لیکن میں تمہیں صبر کا معنی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ام سلیم نے اپنے بیٹے کے انتقال پر کیسا صبر کیا. مغرب کی نماز کے بعد میرے شوہر میرے گھر پہ آئیں گے. اگر آتے ہی میں نے ان سے کہہ دیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ دن بھر کے بھوکے پیاسے آئیں گے, پھر بیٹے کے غم میں ان سے کچھ نہیں کھایا جائے گا. انہوں نے کھانا بنایا, بیٹا تو چلا گیا, اب شوہر کو کیوں پریشان کیا جائے, ان کو کیوں بھوکا رکھا جائے, ان کے غم میں اور کیوں اضافہ کیا جائے. میری ماں بہنوں, تصور میں بھی تم نہیں سوچ سکتی ہو ام سلیم نے اس رات میں کیا کیا کیا. سوچو, سنو, ابو طلحہ جب گھر میں آتے ہی فریش ہوتے ہیں, بیوی نے دسترخوان لگا دیا, آئیے کھانا کھائیے. ام سلیم نے پوچھا, ابو طلحہ نے پوچھا, ام سلیم بیٹا کیسا ہے, بیٹے کی طبیعت کیسی ہے, بیمار چھوڑ کر گیا تھا, اس کی بیماری کے بارے میں بتاؤ کیسی ہے. فرما بردار بیوی مسکرا کر جواب دیتی ہے, الحمدللہ, اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, بیٹے کی طرف سے فکر نہ کیجئے, الحمدللہ. اور دنوں کی بنسبت آج وہ بہت سکون سے ہے, آج وہ بہت آرام سے ہے, آج اس کو بہت افاقہ ہے, آج اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, آج وہ بہت سکون سے ہے. بیوی کی زبان سے یہ جملہ سنا, دوسرے کمرے میں بیٹی کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. سکون سے کیا کر رہا, سو رہا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے سونے دو, پھر میں اس کو ڈسٹرب نہ کروں, ٹھیک ہے کھانا لگاؤ. بیوی نے کھانا لگایا, ام سلیم نے بھی کھانا کھایا, ابو طلحہ نے بھی کھانا کھایا. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, جس کا زندگی کا سہارا وہ بیٹا گھر میں انتقال کر گیا ہو, سامنے والے کمرے میں اس کی باڈی رکھی ہوئی ہو, اور ادھر ام سلیم اس دن کھانا کھا رہی ہیں اور اپنے شوہر کو کھلا رہی ہیں, صبر کا کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو صبر نہیں تھا؟ کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو بچے سے محبت نہیں تھی؟ ہم نے صبر کا معنی جانا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں. ہماری آج کل کی عورتیں ہوتی تو اور محلے اگر ایسا کر بھی دے تو محلے کی عورتیں گاؤں کی کتنی بڑی, ارے وہ اس کا کلیجہ دیکھو کتنا بڑا ہے, بیٹا مر گیا وہ کھانا کھا رہی تھی, وہ آدمی کتنا بڑا, اچھا وہ بھی کھانا کھا رہا تھا. ارے اس کو تو محبت ہی, ساری محبت کا ٹھیکہ لگتا ہے کہ آج کل ہمیں اور آپ ہی کو ہے, ان لوگوں کو تو محبت ہی نہیں تھی.
اب سنیے، ہاں سنیے، ابو طلحہ کہتے بیوی میں تھکا ہوا ہوں، بیوی کہتی ہے تھوڑا سا آرام کریے، ادھر بیوی زیب و زینت کرتی ہے، ہاں حدیث کے الفاظ ہیں خوشبو لگاتی ہے۔ گھر میں خوشبو لگائی جا سکتی ہے، اپنے شوہر کے لیے، شادی میں جانے کے لیے نہیں، خوشبو لگاتی ہے، زیب و زینت کرتی ہے، اپنے شوہر کے من پسند کپڑے پہنتی ہیں، اپنے شوہر کے بغل میں آرام کرنے لگتی ہیں، گویا کہ وہ اپنے شوہر کو دعوت دے رہی ہو، آئیے اور ایک بیوی کے ساتھ جو پرسنل تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کیجئے۔ سنیے، ان کے کپڑے اور ان کی خوشبو اور زیب و زینت کو دیکھ کر ابو طلحہ نے بھی ان کے ساتھ اس رات شباشی کی، ہم بستری کی۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، میاں اور بیوی دونوں غسل کرتے ہیں، بغل میں کمرہ ہے، بیٹی کی باڈی رکھی ہوئی ہے، یہاں ہم بستری بھی ہو رہی ہے، غسل بھی کیا جا رہا ہے۔ غسل کرنے کے بعد حضرت ابو طلحہ جب مسجد کی طرف جانے لگے تو بیوی نے ام سلیم نے ہاتھ پکڑ کر کہا میرے شوہر جا رہے ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے ایک مسئلہ پوچھ لینا، میری طرف سے ایک مسئلہ معلوم کر لینا۔ کہا کیا؟ آئے میرے پیارے شوہر، مسئلہ یہ ہے کچھ دنوں پہلے میری کسی سہیلی نے میرے پاس کوئی چیز امانت رکھی تھی، میرے پاس اس نے امانت کے طور پر رکھی تھی کہ جب میں تم سے یہ چیز مانگوں تب تم مجھے دے دینا۔ کئی مہینوں سے وہ چیز میرے پاس تھی، آج میری سہیلی مجھ سے وہ چیز مانگ رہی ہے تو میں اس کو وہ چیز لوٹاؤں یا نہ لوٹاؤں؟ ابو طلحہ کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں اے میری بیوی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی بتائیں، یہ چھوٹا سا مسئلہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں، کیوں ہم نبی کو پریشان کریں؟ اچھا آپ کو معلوم ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا کیا؟ کہا جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو، اس نے جب رکھا ہو وہ مت دیکھو، لیکن اس نے جب بھی مانگا اسی وقت اس کو دینا پڑے گا۔ تمہارے پاس وہ امانت چاہے کتنی سال کی ہو، آج اگر اس نے مانگی ہے تو وہ ٹھیک ہے، آج ہی اس کو دو، یہ اس کی امانت ہے، تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے، دکھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی امانت ہے، اس کی امانت کو اس کے حوالے کرو۔ کہتی ہے میرے پیارے شوہر، اب مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے تو اب غور سے سنیے، آج سے کچھ مہینے پہلے اللہ نے مجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں، اللہ نے مجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں، کل عصر کی نماز کے بعد اللہ نے وہ اپنی امانت مجھ سے مانگی، میں اس کو انکار نہ کر سکی، میں نے اللہ کی امانت کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اس نے مانگی، ہم نے اس کی امانت اس کو دے دی، میرا بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہا، میں نے کل آپ سے کہا کہ وہ سکون سے ہے، یہی اس کا سکون ہے کہ اس کی روح آسانی سے قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے شوہر، میں نے تو آپ کو ہم بستری آپ کو سکون دینے کے لیے کی ہے اور آپ کو کھانا اس لیے کھلایا ہے تاکہ آپ مزید دن بھر کے تھکے ہوئے تھے غم میں اور الجھن میں نہ پڑ جائیں۔ یہ تم نے کیا کیا ام سلیم؟ تم نے رات ہی میں کیوں نہیں بتایا؟ ہم اس کی رات ہی میں تجہیز و تکفین کرتے، تم نے رات میں کھانا بھی کھلا دیا، ہمارے ساتھ لیٹ بھی گئی، ہم بستری بھی کی۔ یہاں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں فجر کی نماز کے بعد یہ پورا واقعہ حضرت ام سلیم اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسا ایسا ہوا، جانتے ہو جناب محمد رسول اللہ نے حضرت ام سلیم کو برکت کی دعا دی اور فرمایا اے ابو طلحہ بہت خوش نصیب ہے تمہاری بیوی جو تمہارے ساتھ اس نے ایسا کیا، اللہ رب العالمین تمہاری بیوی کو بھی برکت دے، اللہ رب العالمین آج کی رات جو تم لوگوں نے
मुबाशरत की है, मुजामत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें भी बरकत अता फरमाए। उसी रात हजरत उम्मे सुलैम हामिला हुई, प्रेग्नेंट हुई, और उसी रात उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बच्चा उनके रहम मादर के अंदर वजूद में ले आया। मेरे प्यारे साथियों, हम आगे नहीं जाना चाहते, सिर्फ ये वाकया बताकर ये बताना चाहते हैं हम आपको कि सब्र का माना ये है। इस तरीके से वो सब्र किया करती थी अपने बच्चों के इंतकाल पर, और अपने शौहर को भी समझाया करती थी। आज क्या ये सब्र नहीं था? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चूल्हा जलाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई मर जाए तो आप खाना बनाइए, मैं नहीं कह रहा हूं। 3 दिन तक आपको हक है कि आप गम मना सकते हैं, आप गम कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों सब्र का एक माना यह भी होता है कि हम जो बच्चे पैदाइश के फौरन बाद जो इंतकाल कर जाते हैं, ये क़यामत के दिन नजात का जरिया बनेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिनके छोटे छोटे बच्चे दुनिया में छीन लिए गए, वो जन्नत में बेरोक टोक घूमते रहते हैं, उनकी रूहें घूमती रहती हैं। क़यामत के दिन जब उनके माँ बाप का हिसाब किताब होगा और उनके माँ बाप जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा रुको, इनके माँ बाप को इनके बच्चों से मिलवा दो जिनके बच्चे हमने दुनिया के अंदर छीने थे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देगा इनके बच्चों को लेकर आओ। वो बच्चे जन्नत से लाए जाएंगे, इनके माँ बाप से मिलवाए जाएंगे, टाइम मिलने का खत्म होगा, हुक्म होगा जाओ इनके माँ बाप को जहन्नम में फेंको, बच्चों को जन्नत में डाल दो। कि बच्चे अपने माँ बाप के कपड़े से लिपट जाएंगे, अपने माँ बाप के दामन से चिपक जाएंगे और कहेंगे अल्लाह दुनिया में भी तूने मुझसे मेरे माँ बाप को छीना और आखिरत में भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को छीन रहा है। अल्लाह अगर आखिरत में भी छीनना था तो दुनिया में तूने मुझे मेरे माँ बाप का प्यार क्यों छीना? अल्लाह जब दुनिया में तूने मुझसे मेरे माँ बाप को हमको मेरे माँ बाप से छीन लिया और माँ बाप का प्यार दुनिया में मुझे न मिला, तो अल्लाह आखिरत में भी तू मुझे महरूम क्यों कर रहा है? लम युफारिक बेसौबी, ये हदीस के अल्फाज है कि वो अपने माँ बाप के कपड़े को नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लेंगे। अल्लाह की गैरत जोश में आएगी और कहेगा फरिश्तों मैंने इनके माँ बाप के छोटे छोटे बच्चों की आरज़ू और तमन्नाओं को पूरा कर दिया, जाओ इन बच्चों के साथ इनके माँ बाप को भी जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। ये सब्र करने वाले माँ बाप को मिलेगा। नौहा, मातम, रोना, पीटना, चीखना, ज़माने जाहिलियत के नारे लगाना और उल्टे सीधी बातें बोलना, ये इन लोगों को नहीं, जिन्होंने अपनी औलाद के इंतकाल पर सब्र किया होगा, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके बच्चों की वजह से उनको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा और नजात